بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش کائنات، نہ انسان تھا نہ شور، صرف اللہ کی قدرت اور فرشتوں کی تسبیح۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جمع کیا، اسے شکل دی اور ایک حسین پیکر تیار کیا۔ پھر اس بے جان جسم میں اپنی روح پھینکی اور یوں حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ اللہ نے انہیں علم عطا کیا، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے ان کا علم ظاہر ہوا تو سب پر واضح ہو گیا کہ انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ سجدہ اور شیطان کا غرور۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے جھک گئے مگر ایک کھڑا رہا، ابلیس۔ اس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ یہ غرور، یہی اس کی بربادی بن گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ حضرت آدم کو تنہائی نہ ہو اور انہیں سکون اور محبت ملی۔ اب جنت میں ایک خوبصورت جوڑا تھا، امن، سکون اور خوشی سے بھرپور زندگی۔ جنت کی زندگی۔ اللہ نے فرمایا، جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ہر طرف نعمتیں تھیں مگر شیطان اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ ابلیس نے چال چلی، وسوسے ڈالے، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آہستہ آہستہ وہ وسوسہ دل میں اتر گیا اور آخرکار حضرت آدم اور حضرت حوا سے لغزش ہو گئی۔ احساس اور توبہ۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان نے پہلی بار توبہ کی اور اللہ، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے انہیں معاف فرما دیا۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ گے، یہی تمہاری آزمائش کی جگہ ہوگی، یہیں تمہیں جینا ہے، عبادت کرنی ہے اور واپس لوٹنا ہے۔ یوں حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آئی اور انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ گہرا سبق۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے مگر توبہ دروازہ کھول دیتی ہے۔